امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا۔ ہم نے ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملے کیے۔ امریکی صدر فردو، نتنز اور اصفہان پر اہداف کو نشانہ بنایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جب میڈیا ٹاک کی گئی، انہوں نے ساری تفصیلات سامنے رکھیں۔ تمام امریکی جنگی طیارے ایرانی حدود سے نکل چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بتایا گیا ہے امریکہ ایران اسرائیل جنگ میں شامل ہو گیا۔ ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران پر حملے کے بعد سوشل میڈیا پر مبارکباد۔ تمام امریکی جنگجوؤں کو ایران پر کامیاب حملوں پر مبارکباد دیتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کی اور کوئی فوج ایسا نہیں کر سکتی تھی، دنیا کی کوئی فوج یہ آپریشن نہیں کر سکتی تھی جو امریکی فوج نے کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکی جو فوجی افسران ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کی گئی، خاص کر کے فوجی سپاہیوں کو مبارکباد پیش کی گئی۔ فوردو جوہری پلانٹ مکمل طور پر تباہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس تباہی کی تصدیق کی گئی ہے۔ امریکی B-2 بمبار طیاروں نے جوہری تنصیبات پر حملے میں حصہ لیا۔ تمام فوردو جوہری سائٹ پر بموں کا ایک پورا پے لوڈ گرایا، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بتایا گیا۔ اس کے علاوہ حملے کامیاب رہے، اب امن کا وقت ہے، ایران کو اب جنگ کے خاتمے پر راضی ہونا چاہیے۔ ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کا اعلان۔ امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ واضح طور پر جواب دیا گیا ہے امریکہ کو۔ اس کے علاوہ ایران مشرق وسطی میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے گا۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ ایک بار پھر دہرا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جب یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ امریکہ اس جنگ میں براہ راست شامل ہوگا یا نہیں، اس وقت یہ ایران کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ اگر امریکہ کی جانب سے براہ راست اس جنگ میں حصہ لیا گیا تو مشرق وسطی میں جو امریکہ کے جو فوج کے جو اثاثے ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ ایئر مارشل مسعود اختر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ مسعود اختر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آپ اس حملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا ایران کی جانب سے کہ یہ حملہ جو ہے ہوگا، لیکن اتنی جلدی ہوگا یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ اب اس حملے کے بعد اوورآل سچویشن کہاں جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ بہت ہی پیچیدہ کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اب جبکہ ایران کو ریلیٹیولی دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے، دیٹ از دا بگیسٹ کویسچن۔ 3 آپشنز ہیں ان کے پاس میرے خیال میں۔ نمبر 1، اسرائیل پہ اٹیک زیادہ کر دیں۔ نمبر 2، اسٹریٹ آف ہارموز میں جہاں انہوں نے ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے اس وقت، اس کو اور زیادہ ریسٹرکٹ کر دیں، ٹوٹلی بلاک نہ کریں شاید اس وقت۔ اور اس کے علاوہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کے جو مفادات گلف میں ہیں ان کو ماریں، اور اس کے بعد پھر روس اور چین کا کیا رد عمل آتا ہے۔ ڈپلومیٹک تو وہ دیتے ہی رہے ہیں کہ وہ اس کے خلاف ہیں، لیکن انہوں نے بہت زور کے ساتھ شاید اپنا اوپینین وائس نہیں کیا۔ دونوں فزیکلی بیچ میں نہیں آئیں گے میرے خیال میں، لیکن ان کی جو آواز ہے وہ میٹر ضرور کرے گی۔ تو انہوں نے کیا کہنا ہے اور پاسداران اور لیڈرشپ کیا کرے گی۔ اور میرے خیال میں ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ عراق ایران وار میں 8 سال انہوں نے جنگ کی، 6 لاکھ جانیں گنوائیں، مگر they didn't give up۔ اور پورا یورپ اور امریکہ اس وقت شاید کھڑا تھا عراق کے پیچھے، اور اس کے باوجود ایک اسکیل میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا جنگ کا۔ تو آج تو وہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر امریکہ اور اسرائیل سوچتے ہیں کہ وہ اور ان پاپولر ہو جائیں گے اور وہاں پہ رجیم چینج ہو جائے گی، تو شاید اس کا اپوزٹ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ جو عرب اور عجم والی تفریق ہے وہ اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور ایک کمنٹیٹر امریکی تو یہاں تک کہہ چکا کہ رجیم چینج ایران میں نہیں ہوگی، اسرائیل میں ہوگی۔ سو ویری کمپلیکس، بہت ہی پیچیدہ صورتحال، بٹ لیٹس ویٹ اینڈ سی۔ اور آئی تھنک اس وقت زیادہ کار جو ہیں وہ ایران کے پاس ہیں کہ وہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مسعود صاحب، یہ ذرا کلیئر کیجیے گا، یہ جو امریکہ کی شمولیت ہے اس جنگ میں براہ راست، یہ تو ایک بہت بڑا قدم ہے امریکہ کا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جوئش نظریے کے تحت امریکہ آیا ہے یا امریکہ نے پہلے سے ہی طے کیا ہوا تھا کہ میں اس جنگ کا حصہ بنوں گا؟ نہیں، میرے خیال میں ہمیں امریکہ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ ان کو اپنے قومی مفادات کا بدرجہ اتم بہت احساس ہے۔ انہوں نے لکھی ہوئی ہیں ان کی 1.5 درجن نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی جو ہے، قومی سلامتی اسٹریٹجی پالیسی، وہ ان 4 نیشنل انٹرسٹ کے ارد گرد بنی ہے۔
تو انہوں نے اپنے قومی مفادات کا تحفظ کیا ہے، بیکاز ان کے مفادات پوری دنیا میں پھیلے، ان لائک ہم پاکستان جو کہ لمیٹڈ ہے ہمارے ایریا میں. تو انہوں نے اپنے مفادات کا تحفظ کیا ہے، بیکاز وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ایک نیوکلیر ایران آئے اور پورے مڈل ایسٹ جو ان کا ہب ہے، انرجی کا ریزرو ہے سب سے بڑا دنیا کا شاید، تو جو وہاں سے آتا ہے اور سینٹرل ایشیا سے انرجی آتی ہے، اس کو ایران ڈومینیٹ کرے، جو کہ ان کے نزدیک ایک ریڈیکل ریاست ہے، اینٹی امریکہ ہے، اینٹی اسرائیل ہے، اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. تو جوش ایلیمنٹ میرے خیال میں اس کو تھوڑا دور رکھنا چاہیے. انہوں نے کیا ہے بیکاز دے تھاٹ کہ ان کی نیشنل انٹرسٹ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہ نکالیں. اپرچونٹی آئی اور انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا، اور اکارڈنگ ٹو دیم وہ کہتے ہیں آبلیٹریٹ کر دیا، لیکن کس حد تک کیا اور ایران کیسے رسپونڈ کرتا ہے وہ فیوچر کورس آف ایکشن اس خطے کا اور دنیا کا ڈٹرمن کرے گا، اور یہ بہت بہت کمپلیکس ہے. ٹھیک ہے.